بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 14 اگست 2016 پاکستان کا 70 سال اس کی عمر ہو گئی ہے۔ اب ہم بیرون ملک بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو اس کی مبارکباد دیں یا غلامی کے لیے آپ کو ایک میسج دیں کہ آپ کتنے غلام ہیں۔ انگریزوں کے دور میں آپ کتنے غلام تھے اور اب کتنے غلام ہیں، تھوڑا سا آپ لوگ خود بھی سوچ لیں اس پہ۔ ہمارے ہاں رات کو یعنی یہاں پہ 9 گھنٹے کا فرق ہے۔ رات بھر ہم بیٹھ کے، میں خاص کر اپنے کمرے میں ٹی وی لگائے تمام وہ تقریبات، تمام وہ فنکشنز یوم آزادی کے دیکھ رہا تھا۔ اسلام آباد میں براہ راست تھی، صدر صاحب آئے، مامون حسین اور وزیر اعظم صاحب تشریف لائے، اور 2 پروکار شخصیات فوج کے جرنیل جو تھے، جو ہمیشہ کے لیے اس ملک کی سلامتی کے ضامن رہے ہیں اور جن پر تمام لوگ جو ہیں اس پہ انحصار بھی کرتے ہیں، جب وہ حال میں تشریف لائے تو اگر بغور کسی کے پاس وہ فوٹیج ہو، دوبارہ دیکھے ذرا پرائم منسٹر صاحب کا ذرا چہرہ مبارک دیکھ لیں کہ ان کا چہرہ کیا کہتا ہے۔ اب یقین کریں کہ یہ چہرہ ایسا تھا جیسے کسی مجرم کو عوام کے عدالت کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ یہ چہرہ اتنا گھبرایا ہوا تھا اور اتنا مایوس کن تھا اور اتنا بھیانک قسم کا تھا جس کا میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے ذرا سوچئے، ماضی میں جا کر آپ لوگوں نے اس 70 سال میں تمام حکمران آئے، کیا پایا؟ اور ملی نغمے، قومی نغمے اس طرح سے لوگوں کے خون کو گرما دیتے ہیں کہ ہم اس فلیگ کے سائے تھلے، اس جھنڈے کے سائے تھلے ہم ایک ہیں۔ یہ بات سچ ہے؟ یہ حقیقت ہے؟ شاید نہیں، میرے سامنے نہیں، اور آپ لوگ بھی اس پہ جو ہے اس حق میں ہوں گے کہ جھنڈے کا سایہ جو ہے وہ ہم سب پہ اس لیے نہیں ہے کہ اس جھنڈے کا سایہ ان سرمایہ داروں کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور وقت آنے کے اوپر یہ سب کہتے ہیں کہ ہم اس جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ کاش جس طرح سے یہ عوام ہے، جتنا جذبہ اور جتنی محبت یہ اس ملک سے رکھتی ہیں، کاش کہ اس میں سے حکمران اگر 50% بھی ہوتے تو آج ملک یہاں نہ ہوتا، آج ملک یہ قرضوں میں جکڑا ہوا نہ ہوتا، آج یہ لوگ حکمران جو ہیں، یہ درندے، یہ اس ملک کو لوٹ کر چیر پھاڑ کے نہ کھاتے، ہم ملک ایک ملک ہوتا، دنیا کا عظیم ترین ملک ہوتا۔ اور پھر ملی نغموں میں مہدی حسن غالباً، میں I'm not sure کہ میں آپ کو صحیح کہہ سکوں، لیکن یہ ایک آواز میں سنتا رہتا ہوں، یہ مٹی تمہاری امانت ہے اور تم اس کے آمین ہو۔ کیا یہی لوگ اس کے آمین ہیں؟ واقعی یہ ایماندار ہیں؟ واقعی یہ دیانتدار ہیں؟ کیوں نہ ہو، اس میں کسی کو شک ہے؟ یہ اتنے ایماندار ہیں کہ انہوں نے 1973 کے آئین کی دھجیاں اڑا کر، اگر آرٹیکل 61 اور 63 کو ہی پڑھ لیا جائے تو یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے کیا اس کے مطابق ہیں؟ امین ہیں، دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں؟ یہ سب لٹیرے
جنہوں نے 10 سے 20 سے 30 اور 40 کروڑ روپیہ لگا کر الیکشن میں آئے ہیں، آج A to Z یہ ملک کرپشن میں گرا ہوا ہے، اور یہ اتنے بے غیرت ہیں، پاناما لیگ میں آنے کے باوجود بھی اس سے انکاری ہیں، اور ان کے رکھوالے کتے اس طرح سے بھونکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو بڑے ہی پاک صاف اور ایماندار ہیں، لیکن تاریخ، حالات، کاغذات اور دنیا کے تھنک ٹینک یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑے کرپٹ ہیں۔ اسی لیے تو آج وزیر اعظم کا ذرا چہرہ مبارک دیکھیں دوبارہ، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا چہرہ کیا کہتا ہے۔ وہ ایک مجرم کی شکل میں، جیسے کسی کو عدالت میں لایا جاتا ہے اس کی شکل میں۔ آئس لینڈ ایک ملک ہے چھوٹا سا، اس کے وزیر اعظم نے ریزائن کر دیا، وقت سے پہلے اس کو الیکشن کا اعلان کر دیا، کیونکہ اس کے اوپر اس کا نام بھی پاناما لیگ میں تھا، چھوڑ دیا، بہت سارے اور بھی تھے، لیکن شرم تو تم کو آتی نہیں، ان کو تو کبھی شرم نہیں آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی، یہ مر جائیں، یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ دولت آتی جائے چاہے ان کو کچھ بھی کہیں۔ لندن کی سڑکوں کے اوپر کیا حشر ہوا، آج پاکستانی جس ملک میں ہوں گے، یہ جہاں بھی جائیں گے، حکمران ہوں گے، وزیر ہوں گے، ان کو یہی کہیں گے وہ دیکھو چور آیا، چور آیا ہے۔ لیکن قوم ٹس سے مس نہیں ہوتی، بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتی، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، شہزادے ہیں، دودھ پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان کے اوپر فخر کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہے اس پاکستان ملک کے اوپر، وی آر پراؤڈ آف دیٹ، کہ ہم امریکہ میں رہتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم وی آر دا پاکستانی، کہتے ہوئے بھی ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر کسی کے احساس ذمہ داری نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، وہ صرف سیاستوں میں بٹے ہوئے یہ لوگ اپنے مفاد، چند لوگوں کو مفاد حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کا ستیاناش کر دیا، اور ہو رہا ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا، ہمارے ملک میں وہ سب کچھ ہے جو ود ان بہت کم عرصے میں یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، بار بار چیلنج دے چکے ہیں، کوئی سنتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں سنتے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے تھرو آؤ، اور الیکشن کے تھرو ہم کیسے آئیں گے؟ ہمارے پاس 6 کروڑ 10 کروڑ بلکہ 2 کروڑ بھی نہیں ہے بھائی، ہم حلال کی کماتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہم سے ہو سکتا ہے، وہ جس طرح سے ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے، وقت آیا تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، باتیں ہوتی ہیں، بسوں میں ہوتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، حوضلوں میں ہوتی ہیں، دکانوں پہ ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہے، ہر لیڈر کہتا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن قوم کے کان سے جوم ہی نہیں رینگتی۔ بھئی باتوں سے نہیں میرے دوستو، خواہش سے نہیں گرتے پھل کبھی جھولی میں، اپنے حق کے لیے اس شاخ کو ہلانا پڑے گا، جس وقت وہ شاخ نہیں ہلتی تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکو گے۔ یاد رکھیں، جس جہاں پہ، جس ملک میں روٹی مزدور کی مہنگی ہو جائے، وہاں عورت کی عزت اور مرد کی غیرت جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے اور نیلام ہو جاتی ہے۔ اس ملک کے اندر کوئی وقار، کوئی قانون، کوئی اخلاقیات نہیں رہتی۔
کب تک یہ دیکھتے رہو گے تماشا؟ کب تک یہ کہو گے کہ ہاں جی ظلم ہو گیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تنخواہیں یہ ہو گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، لیکن قوم کچھ بھی نہیں کر رہی؟ قوم سوئی ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے، قومیت میں، لاسانی طبقیات میں، مذہبی فرقہ بندیوں میں، اور سیاسی منافقت میں، سیاسی لوگوں کی پارٹیوں میں، لیکن پاکستان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اٹھو، یہ ایک دن اگر پاکستان کو آپ نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، میں پھر دعوے سے کہتا ہوں کہ چیلنج کرتا ہوں تمام جو ماہر اقتصادیات ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں اور انہیں دنیا کے سامنے ثابت کر کے دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں وہ کیا کچھ نہیں ہے جو اس ہر انسان کو بہترین زندگی بسر کرنے کا موقع نہ دے، لیکن اس کے لیے اصول، قوم کے لیے کام، ذات کے لیے لوٹنا نہیں۔ اور یاد رکھو حکمرانوں، اس سے پہلے بھی دنیا کے 14 ممالکوں میں آپ لوگوں کے شیئر ہیں، بزنس ہیں، ایک دن آپ نے خالی ہاتھ جانا ہے، کفن میں جیب نہیں ہوگی اور آپ نے کچھ نہیں لے کے جانا، لیکن تمہیں وہ چیز کبھی بھی تمہیں محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے اندر احساس ذمہ داری، خوف خدا ہے ہی نہیں۔ لوگ چیخ رہے ہیں، فٹ پاسوں پہ پڑے ہوئے ہیں، اور کتے کی سے زیادہ لوگوں کی جانیں جو ہیں سستی ہیں، انہیں مار رہے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ سوچئے۔ انشاءاللہ پاکستان میں عید قربان پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ میں آپ کو غلامی مبارک بھی نہیں کہہ سکتا اور آزادی بھی نہیں، کیونکہ آزاد تو ہر سال دن آزادی کا آتا ہے، لیکن آزادی نہیں آتی۔ اٹھو، اس ملک کو آزاد کرو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔